السلام علیکم. خاص طور پر جب آپ کے پیرنٹس اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تھوڑی سی میں نے اس پر ریسرچ کی ہے جو کہ ڈاؤٹ فل مجھے لگی ہے، وہ ایسے کہ آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، نفل نہیں پڑھ سکتے، پر دعا کر سکتے ہیں، صدقہ دے سکتے ہیں. تو اس میں کتنی حقیقت ہے کہ ہم نفل یا قرآن جو ہمارے ڈسیزڈ ہیں، جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ دیکھیے، یہ جو تصور ہے کہ ایک آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اب آپ اس کے لیے کیا کریں کا معاملہ تو اس کی موت کے ساتھ ختم ہو گیا. جو مہلت اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ اللہ کی طرف سے مقرر تھی. جو کچھ اس نے کرنا تھا وہ کر لیا. قیامت جس اصول پر برپا ہو رہی وہ یہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی. وہاں جب لوگ اٹھیں گے تو اپنے عمل کی جزا یعنی انہوں نے کیا سیکھا، انہوں نے کیا سمجھا، انہوں نے اس کے مطابق کیا عمل کیا. تو میرا آپ کا ہر ایک کا موت پر عمل ختم ہو جاتا ہے. اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں اس طرح بیان کیا ہے کہ جس وقت آدمی مرتا ہے تو انقطع عملو، اس کا عمل اس دن ختم ہو جاتا ہے. پہلے تو یہ بنیادی بات سمجھ لیجیے. اب ہم عاجز بندے اپنے ماں باپ کے بارے میں، اپنے اعزاء کے بارے میں کیا کریں؟ کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ اس کا ایک جواب تو وہ ہے جو پورے دین میں دے دیا گیا ہے، اللہ سے درخواست. اس وقت جو مغفرت ہوگی وہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ کے حضور میں بندے درخواست ہی کریں گے. ہم یہ درخواست کر سکتے ہیں. اسی کو دعا کہتے ہیں. دعا کیا ہے؟ آپ نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں بار بار عفو و درگزر کی، مغفرت کی درخواست کی. کرتے رہیے، صبح و شام کریں، نمازوں میں کریں، اس کے علاوہ کریں. جن سے آپ کو محبت ہے ضرور کریں ان کے بارے میں. تو دعا کوئی عمل نہیں ہے، دعا ہماری طرف سے درخواست ہے. ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر رہے ہیں، اپنے بھائی کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، جس کے لیے بھی جو دنیا سے رخصت ہو گیا. اس کے بعد یہ ہے کہ نیکی کیا میں کر ڈالوں؟ میں نماز پڑھوں اور میں کہوں کہ یہ میں نے اپنے کسی عزیز کو دے دی ہے، میں روزہ رکھوں، میں کوئی خیر کا کام کروں، میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں. جب آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ نیکی جب تم نے کی ہے، خواہ یہی کہہ کے کی ہے کہ یہ میں اپنے ابا کے لیے کر رہا ہوں یا اپنی اماں کے لیے کر رہی ہوں، تم نے نیکی کر لی ہے، اس لیے تمہیں تو اس کا اجر مل گیا. وہ اللہ تعالیٰ کبھی ختم نہیں کرے گی. یعنی کسی بھی ارادے سے نیکی کی ہے، چونکہ اللہ کے لیے کی ہے، اس کی خوشنودی کے لیے کی ہے، تو اجر مل گیا. اب یہ کہ اس کو بھی کیا اس میں سے کچھ حصہ مل سکتا ہے، تو اس کا بڑا سادہ قاعدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا اس نیکی کے لیے انیشیٹو ہونا ضروری ہے. اگر کسی نے نیکی کا ارادہ کیا ہوا تھا اور وہ اپنے ارادے کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکا، تو اولاد، اسی طرح کسی استاد کے شاگرد، کوئی اور تعلق، وہ اپنی نیکی اگر پیش کر دیتا ہے تو چونکہ ارادہ ہو چکا ہے تو ارادے کی وجہ سے وہ اس کی صحیح بن جائے گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو عفو درگزر کے مرحلے میں، وہی جو دوسرا مرحلہ ہے، یہ عنایت بھی فرما دیں گے. اس کے ساتھ ایک چیز کی اللہ تعالیٰ نے ضمانت دے دی ہے جو لازماً کام آ جائے گی، جس کے بارے میں توقع کا معاملہ نہیں، لازماً کام آ جائے گی. وہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر والدین بھی جنت میں چلے گئے، اولاد بھی چلی گئی، بہن بھائی بھی چلے گئے، جنت میں جانے کے لیے خواہ وہ پہلے مرحلے میں چلے گئے یا عفو درگزر کے بعد چلے گئے، انہوں نے کامیابی حاصل کر لی. اب جنت ایک درجے کی نہیں ہے، جیسے جہنم ایک درجے کی نہیں ہے. جہنم میں بھی 10 درجات ہیں لوگوں کے لحاظ سے، جنت میں بھی. تو والدین مثال کے طور پر اگر 10 درجے ہیں تو 10ویں پر چلے گئے، یا اولاد چلی گئی ہے، اور والدین یا اولاد دونوں میں سے کوئی ایک سب سے نچلے درجے پر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ میں نیچے والوں کو اٹھا کے اوپر کر دوں. یہ تو لازم ہے، یہ قرآن میں بیان ہوا ہے. باقی چیزوں میں عمل دیکھا جائے گا. اگر کوئی مستحق ہوگا تو ٹھیک. یہ جو میں نے بات عرض کی آپ سے کہ آپ کو اجر مل جائے گا، یہ خود رسول اللہ نے فرمایا
جب ایک خاتون نے اپنا چھوٹا بچہ اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا، ظاہر ہے چھوٹے بچے کو تو کوئی عمل کیا کرے گا اجر، تو اس نے کہا کہ میں حج کرا دوں اس کو. آپ نے فرمایا کرا دو، اجر تمہیں ملے گا، تو وہ مل جائے گا.